السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی ٹی وی سلمان دودہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک بڑی بہترین ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دراصل آج ہم نے اپنا جو ایک آبائی پیشہ ہے، جس طرح میں پہلے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے علاقے کے حوالے سے، کہ ہمارا بیسیکلی جو ہمارے لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ مال مویشی پالنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم لوگوں کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے برساتیں ہوتی ہیں زیادہ۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے علاقے بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں بہت زیادہ برساتیں ہوئی، جن کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو اس موقع پر جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گائے کے جو چھوٹے چھوٹے بچڑے ہوتے ہیں یا جو کمزور یا لاغر گائیں ہوتی ہیں، ان کو خرید کر زیادہ تعداد میں ہم ان کو جو ہے اپنے گاؤں میں جو چھوڑ دیتے ہیں، کھلے جنگلوں میں۔ پھر وہاں پر جو ہے یہ 1 یا 1.5 سال کے بعد یہ واپس آتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں سے جو ہے جس قیمت میں ہم لے رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں یہ ڈبل قیمت دے دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مینار سٹی شاہراہ سامنے یہ بھوانی کا جو تاریخی ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں سے گزرتے ہوئے بھی ہم جا رہے ہیں ہب سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہب اور وندر کے بیچ میں ایک ایریا آتا ہے جہاں پر ایک مشہور و معروف مزار بھی ہے سرتاج بابا کا۔ مینار سٹی شاہراہ پر کوئٹہ جاتے ہوئے آپ کو رائٹ سائڈ پر آپ کو وہ سرتاج بابا کا ایک بہت بڑا بورڈ نظر آئے گا۔ وہیں سے ہم تقریباً آگے 10 یا 15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک چراگاہ بڑی آتی ہے۔ آج ہم اسی گاڑی میں جو ہے اسی چراگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے جو ہے ہم نے گائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچڑوں کو جو ہے لے کے وہاں جا رہے ہیں، اور ان کو وہاں پر جو لوگ ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی کھلے میدان میں یہ ان گائیں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ مکمل بڑی ہونے کے بعد جو ہے قیمت جو ہے ڈبل کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت خداوندی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے بہت زیادہ ہر ایک بندوں کے لیے، سب کے لیے، جتنے بھی ہوتے ہیں جو مال مویشی پالتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں سے جو گائیں وغیرہ لیتے ہیں، عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو چارہ جو ہے وہ جیب سے خرید کر دینا پڑتا ہے، لیکن جب برساتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو زمین ہے اس میں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ سبزہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ تو یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان جنگلوں میں جو کئی سالوں سے بیچارے لوگ رہ رہے ہیں، جن کا ذریعہ معاش بالکل ہی ختم ہو چکا تھا اور یہاں پر قید سالی میں بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک بڑا بہترین جو ہے روزگار کا موقع ملا ہے۔ ان کو بھی ابھی اسی جگہ پہ یہ لوگ رہتے ہوئے ان کو تقریباً فی گائیں کے اوپر جو ہے 400 روپے ان کو ہر مہینے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کا ایک روزگار کا بھی ان کو موقع مل گیا۔ اور یوں تو جو ہے اوورآل میں آپ کو اگر اس کا سنیریو بتاؤں تو جب برسات ہوتی ہے تو تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ برسات کے بعد ایک مشکلات پیدا ہوتی ہے، لیکن جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب جنگل بیابان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا زیادہ تر جو ہے ذریعہ معاش جو ہے مویشی پالنا ہوتا ہے، تو ان کا جو زیادہ تر جو بھی مویشی وغیرہ جو کھاتے ہیں وہ ان کو جیب سے تو کھلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جنگلوں میں رہتے ہیں بیچارے، ان کے پاس
کوئی روزگار کا موقع نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے جو ہے ان تمام کے لیے بڑا یہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 100 سے زیادہ گائیں جو ہے اس وقت بھی یہاں پر چل رہی ہیں، تو ان میں تقریباً 4 افراد کو ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی ذمہ داری دی گئی ان کو۔ تو یوں جو ہے یہ 4 افراد جو ہے تقریباً مہینے کا 40 سے 50 ہزار روپے کما لیتے ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ پورا علاقہ ہرا بھرا ہے، باران رحمت خداوندی جو ہوئی ہے اس سے۔ تو جی ناظرین، آج آپ نے دیکھی ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے اس گاؤں کا منظر آپ نے دیکھا جہاں پر آج صبح سے ہم یہاں نکلے ہوئے تھے۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ پورا علاقہ ہرا بھرا ہے، باران رحمت خداوندی جو ہوئی ہے اس سے پورا علاقہ جو کبھی بنجر کا ایک منظر پیش کر رہا تھا، آج الحمدللہ اس بارشوں کی وجہ سے کافی سرسبز و شاداب ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔